السلام علیکم معزز سامعین، آج میں آپ کے لیے بلال کی 34ویں قسط لے کر آئی ہوں۔ اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں، برائے مہربانی آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام اقساط آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ پہلی اذان۔ مدینے میں ہماری مسجد سے بہتر بنی ہوئی کئی عمارتیں تھیں، مگر ہم لوگ کون فن تعمیر کے ماہر تھے۔ ہمیں تو یہ عمارت ساری دنیا کی عمارتوں سے زیادہ اچھی لگتی تھی۔ مقصد تو صرف یہ تھا کہ اپنی عبادت کے لیے ایک موزوں جگہ بنا لی جائے، لیکن کسے معلوم تھا کہ یہی مسجد ایک دن اسلامی تمدن اور ریاست کا سرچشمہ بنے گی۔ مسجد جس دن مکمل ہوئی، ہم لوگ تھک ہار کے مسجد کے فرش پر بیٹھ کر آرام کرنے لگے۔ ہر شخص مسجد کی تعمیر کے مختلف مراحل پر اور ساخت کے مختلف پہلوؤں پر تبصرہ کر رہا تھا۔ بہت خوش تھے سب۔ اتنے میں جہاں تک مجھے یاد ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرے خیال میں مسجد میں ایک کمی ہے۔ سب ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ انہوں نے اوپر چھت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہاں کچھ ہونا چاہیے، کچھ ایسا انتظام جس سے لوگوں کو نماز کے لیے بلایا جا سکے۔ اس پر عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، میرے خیال میں ہم وہاں ایک جھنڈا لگا دیں۔ نماز کے وقت لگا دیا، پھر اتار لیا۔ اب سب اٹھ کر بیٹھ گئے اور گفتگو میں شامل ہو گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب گفتگو نہایت دلچسپی سے سنتے رہے، مگر خود کچھ نہ بولے۔ ان کا انداز ایسا تھا گویا وہ گفتگو میں شریک ہیں بھی اور نہیں بھی۔ ہم چھت پر گھنٹیاں کیوں نہ لگا دیں؟ گھنٹیاں تو کلیساؤں میں لگاتے ہیں۔ نکارہ لگانا چاہیے۔ نکارہ جنگ اور خون کی یاد دلاتا ہے۔ ہمارا دین امن اور سلامتی کا دین ہے۔ کرنا مناسب رہے گا۔ اس کی آواز بہت دور تک جاتی ہے۔ کرنے کی آواز سے مینڈھا ذہن میں آ جاتا ہے، جس کے سینگ سے وہ بنتا ہے۔ پھر خاموشی چھا گئی۔ اتنے میں نے دیکھا کہ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آہستہ آہستہ اپنی جگہ سے کھسکتے ہوئے آگے آ رہے ہیں۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار کی طرف سے مسجد کی تعمیر میں شامل تھے۔ شرمیلے اتنے تھے کہ ڈرتے تھے ہوا بھی ان کی حرکت سے مرتعش نہ ہو جائے، مگر خزرج کا یہ شرمیلا نوجوان اگلے ہی لمحے ساری کائنات کو مرتعش کرنے والا تھا۔ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا۔ جب مجھے لگا کہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کہنا چاہ رہے ہیں تو میں نے انہیں جگہ دے دی تاکہ وہ جو کہنا چاہ رہے ہیں اطمینان سے کہہ لیں۔ انہوں نے نہایت دھیمی آواز سے کہا، یا رسول اللہ، میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ سبز کپڑے پہنے ہوئے ایک شخص ہاتھ میں ناقوس لیے جا رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا، اے اللہ کے بندے، کیا تم مجھے یہ ناقوس بیچ دو گے؟ اس سبز پوش نے پوچھا، کیا کرو گے اس کا؟ میں نے جواب دیا، اسے بچا کر لوگوں کو نماز کے لیے بلاؤں گا۔ اس پر اس نے کہا، نماز کے لیے بلانے کا میں تمہیں اس سے ایک بہتر طریقہ بتاتا ہوں۔ تم کہا کرو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس سے 1-2 روز پہلے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی قسم کا خواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تھا، مگر آپ نے کوئی فیصلہ نہیں صادر فرمایا تھا۔ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے وہی خواب سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تائید ایزدی سمجھ کر قبول فرمایا۔ کہنے لگے، عبداللہ تمہارا خواب سچا ہے، ایسا ہی ہوگا، نماز کے لیے اسی طرح بلایا جایا کرے گا، کوئی شخص یہ الفاظ کہا کرے گا۔ یہ طے ہو گیا۔ تو اب سوال یہ تھا کہ الفاظ کس انداز میں کیسے ادا کیے جائیں گے؟ میٹھے لہجے میں، نرم لہجے میں، اعلانیہ انداز میں، کتنی زور سے، مرد کی آواز میں، عورت کی آواز میں، بچے کی آواز میں، کسی نوجوان کی آواز میں، کسی بزرگ کی آواز میں، یا بیک وقت کئی لوگوں کی آواز میں؟ بلال تمہاری آواز میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا، عبداللہ تم بلال کو یہ الفاظ یاد کرا دو۔ مسجد میں بیٹھے ہوئے سارے لوگوں کی نگاہیں مجھ پر تھی۔ وہ کچھ کہہ بھی رہے تھے، مگر میں ابھی تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے سحر میں تھا۔ مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ یکایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا مفہوم مجھ پر پوری طرح واضح ہو گیا۔ مجھ ناجیز سیاہ فام حبشی کے ذمے یہ خدمت سپرد کی گئی تھی کہ میں مسلمانوں کو نماز کی سعادت کے لیے بلایا کروں۔ یہ خود میرے لیے کتنی بڑی سعادت تھی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ابھری، بلال تمہاری آواز سب سے اچھی ہے کہ میں مسلمانوں کو نماز کی سعادت کے لیے بلایا کروں۔
یہ خود میرے لیے کتنی بڑی سعادت تھی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ابھری، بلال تمہاری آواز سب سے اچھی ہے، اسے اللہ کی راہ میں استعمال کرو۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے پاس ہی بیٹھے تھے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگے، کاش میرے پاس اسلام کو دینے کے لیے کوئی ایسا تحفہ ہوتا۔ یہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ تھے جنہوں نے اسلام کو اتنا کچھ دیا تھا۔ بعد میں اکثر جب میں اذان کے لیے کھڑا ہوتا تو زید کے الفاظ میرے ذہن میں جاگ اٹھتے تھے۔ انہی باتوں میں نماز کا وقت ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا، جاؤ اس چھت پر چڑھ جاؤ اور وہاں سے لوگوں کو نماز کے لیے بلاؤ۔ جس چھت کی طرف انہوں نے اشارہ فرمایا تھا وہ مسجد سے ملک بنو نجار کی خاتون کے کچے گھر کی چھت تھی۔ میں حسب حکم جوں تو کر کے اس چھت پر چڑھ گیا، مگر میں پھر بھی اطراف میں لگے ہوئے کئی کھجوروں کے درختوں سے نیچے تھا۔ سب سے بڑی مشکل یہ پیش آئی کہ عبداللہ کے بتائے ہوئے الفاظ میرے ذہن میں نہیں آ رہے تھے۔ سب لوگ مسجد کے صحن سے جہاں چھت نہیں تھی میری طرف دیکھ رہے تھے اور منتظر تھے، مگر وہ الفاظ پہلے کیا تھا، اللہ کی توصیف، پیغمبر اسلام کی شہادت، نماز کی دعوت، سب کچھ گٹمٹ ہو گیا تھا۔ سب مجھے دیکھے جا رہے تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے اور مجھے اس انداز سے اشارہ کیا کہ گویا مجھے دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر بلند کر رہے ہوں۔ اسی لمحے مجھے اپنی آواز سنائی دی، پہلے بہت دور سے اور پھر آہستہ آہستہ قریب آتی ہوئی۔ یہ ہماری پہلی اذان تھی۔ میں اذان دے کر نیچے اترا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا۔ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک غلام ساتھ آ، چاروں طرف لوگ ادھر ادھر آ جا رہے تھے۔ اذان کی آواز سن کر محلے کے بہت سے بچے اکٹھے ہو گئے تھے جنہوں نے مجھے چھت پر کھڑے دیکھا اور اب میری طرف اشارہ کر کر کے ایک دوسرے سے کچھ کہہ رہے تھے۔ ان کے لیے یہ ایک عجوبہ تھا، سب کے چہروں پر مسکراہٹ تھی۔ بہت دیر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا۔ میں بھی ایک عجیب و سرور سے سرشار تھا۔ اتنے میں ان کی آواز پر چونکا، بلال تم نے میری مسجد مکمل کر دی۔ ان الفاظ پر میں نے وہیں شکرانے کے 2 نفل ادا کیے۔ بلال حبشی نے اپنی زندگی کا مقصد پا لیا تھا۔ لوگ اگر میرے بارے میں سب کچھ فراموش کر بھی دیں اور ویسے بھی میرے پاس یاد رکھے جانے کی کیا بات ہے، مگر پھر بھی میں اسلام کے پہلے مؤذن کی حیثیت سے ہمیشہ یاد کیا جاؤں گا۔